جی تو ٹاپ سٹوریز آپ نے جانی اور سب سے پہلے بات کریں کہ اپوزیشن کے جلسوں اور وزیر اعظم عمران خان کے دو ٹوک بیان کے بعد کہ NRO نہیں دیں گے، ملک میں چاہے موسم ٹھنڈا ہو رہا ہو لیکن سیاسی جو گرمی ہے یہ بڑھتی جا رہی ہے۔ اور گزشتہ روز تو وزیر اعظم نے گلگت بلتستان کا اہم دورہ بھی کیا اور قومی دن پر خطاب کے دوران اپوزیشن کو پیغام دیتے ہوئے بتایا کہ بہت جلد پتہ چل جائے گا کہ کس کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں اور کس کو پسینہ آ رہا ہے۔ ہم پاکستان کے میر جعفر، میر صادق اور میر ایاز صادق کو دیکھ رہے ہیں۔ ان کی کوشش ہے کہ بلیک میل کر کے NRO لے لیں۔ کیا کہا ہے عمران خان نے، آپ کو سنواتا ہوں۔ کہتے ہیں سیاستدان کہتے ہیں پوری طرح آج ہماری پاکستانی فوج پر عدلیہ کے اوپر ڈسکریڈٹ کرنے کا پروگرام بنایا ہوا، جس چیز میں ان کا فائدہ ہے وہ پاکستان کو نقصان۔ مجھے بلیک میل کرنے کی کوشش کی، معاشیت پہ الیکشن غلط ہو گیا، کرونا کے اوپر انہوں نے کوشش کی، فیٹف کے اوپر جو ہندوستان پوری کوشش کر رہا تھا اس پہ بلیک میل کرنے کی کوشش کی، تو اب انہوں نے پاکستانی فوج کی طرف آرمی چیف ISI کے چیف کے اوپر اب انہوں نے بندوقیں تانی ہوئی ہیں۔ ISI کے چیف کو اور آرمی چیف کے خلاف بات کر رہے ہیں، اس کا مطلب میں نے بالکل ٹھیک ان کو منتخب کیا، کیونکہ اگر یہ ڈاکو ان کے خلاف بول رہے ہیں اس کا مطلب وہ ٹھیک لوگ ہیں۔ ہم پاکستان کے میر جعفر، میر صادق اور میر ایاز صادقوں کو دیکھ رہے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو آج نریندر مودی کی زبان بول رہے ہیں۔ سارا مقصد ایک ہے کہ عمران خان بلیک میل ہو کے NRO دے دے، معاف کر دے۔ عمران خان کبھی ان ڈاکوؤں کو معاف نہیں کرے گا۔ جو اسٹیٹ کے ادارے ہیں ان کو اب میں خود دیکھوں گا، یہ جو اس ملک کو بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کو قانون کے نیچے لے کے آئیں۔ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ کس کی ٹانگیں کانپتی ہیں اور کس کے ماتھے پہ پسینہ آتا ہے، یہ ساری قوم دیکھے گی۔ اور دوسری جانب نون لیگ میں ایاز صادق کے قومی اسمبلی میں بیان اور پھر پارٹی سربراہ نواز شریف کے جلسوں میں متنازع تقاریر سے پارٹی میں جو ڈسپیوٹ ہے، جو اختلافات ہیں وہ اب کھل کر سامنے آنے لگے ہیں۔ پارٹی میں ٹوٹ پھوٹ کا عمل بھی شروع ہو گیا ہے اور جو پہلا جھٹکا لگا ہے مسلم لیگ نون کو وہ ہے صدر لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبدالقادر بلوچ کے استعفے کی شکل میں سامنے آیا ہے۔ عبدالقادر بلوچ نے نواز شریف کے بیانیے سے اختلافات کے باعث مبینہ طور پہ بلوچستان کی صدارت سے علیحدگی اختیار کر لی ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبدالقادر بلوچ نے کہا ہے کہ پارٹی سے علیحدگی کی واحد وجہ فوج کے خلاف بیانیہ ہے۔ خود فوجی رہا ہوں، یہ سب قابل برداشت نہیں۔ مستقبل کا فی الوقت کوئی فیصلہ نہیں کیا ہو سکتا ہے کہ کسی جماعت میں شمولیت اختیار کروں یا سیاست سے کنارہ کشی کر لوں۔ ساتھ ہی مریم نواز کی حکومت مخالف مہم بھی زور و شور سے جاری ہے اور گزشتہ روز انہوں نے لاہور میں شیر جوان فورس کی افتتاحی تقریب سے خطاب میں کہا کہ 17,000 ارب کا قرضہ آٹا چینی چوروں کی جیب میں گیا، نیا قرضہ لے کر ملک کا مستقبل گروی رکھوا دیا۔ غلامی وہ ہوتی ہے جب IG کو اغوا کر کے گھنٹوں حبس بے جا میں رکھا جاتا ہے۔ غلامی سے بڑی کوئی سزا نہیں ہے۔ غلامی وہ پردہ ہے جو ہمارے ذہنوں پہ ڈال دیا جاتا ہے تاکہ ہمیں سچائی اور حق کا راستہ نظر نہ آئے۔ حق بھی آپ کو بھیک کی طرح دیا جائے گا اور آپ کے ساتھ یہ سلوک ہوگا تو یہ چیز نہ نواز شریف کو منظور ہے نہ مریم نواز کو منظور ہے۔ غلامی وہ ہوتی ہے جب کراچی میں سندھ کے IG کو اغوا کر لیا جاتا ہے اور اس کو گھنٹوں حبس بے جا میں رکھا جاتا ہے، اس کے فون اس سے لے لیے جاتے ہیں اور اس کو کہا جاتا ہے کہ کیپٹن صفدر کو گرفتار کرو۔ کیا کالی وردی جو سندھ کی پولیس کی ہے کیا وہ کمتر وردی ہے؟ مجھے بتاؤ۔ آئین کی کتاب پڑھو اور پھر دیکھو کہ نواز شریف کے مطالبات کیا ہیں۔ نواز شریف کا ایک بھی مطالبہ آئین سے متصادم ہے تو نہ نواز شریف کا ساتھ دینا نہ مریم نواز کا ساتھ دینا۔ وفاقی وزیر مواصلات مراد سعید کہتے ہیں کہ ٹانگیں اس کی کانپ رہی ہیں جو حکومت کے بلانے کے باوجود چھپ رہا ہے۔ ٹانگیں حرام کی کمائی کرنے والوں کی ہی کانپتی ہیں۔ کیا کہا مراد سعید نے، آپ کو سنواتے ہیں۔ پاکستانی حکومت بلا رہی ہے اور ایک شخص چھپا ہوا ہے، کس کی ٹانگیں کانپ رہی ہے؟ بڑے ڈرپوک اور بزدل ہے جو ملک کو لوٹے، جن کے پیٹ میں حرام کی کمائی جائے اور جو ملک کے خلاف سازشیں کرے، ان کی ٹانگیں ہی کانپتی ہے۔ اوباما کے سامنے بیٹھتے ہوئے کس کی ٹانگیں کانپ رہی تھی؟ شرمندگی ہے آپ کو، اس کا اندازہ ہے کہ آپ نے کیا کیا؟ اپنے افواج پاکستان کے لیے آپ کے پاس کوئی جواب ہے؟ کلبھوشن کے اوپر آپ کی خاموشی کی وجہ کیا بنی؟ مودی کے حل برداری میں جب آپ گئے کس سے آپ ڈر رہے تھے؟ حریت رہنماؤں سے ملاقاتیں نہیں کی، بھارتیوں کے سامنے دو قومی نظریے کو رد کیوں کیا؟ اس بیان کی کیا وجہ تھی
کہ بھارت جسے پوچھتے ہیں اسے ہم بھی پوچھتے ہیں. اور اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں نون لیگ کے رہنما عطا تارڑ صاحب. عطا تارڑ بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے. یہ بتائیے گا کہ وزیر اعظم عمران خان نے اپوزیشن کو پیغام دیا ہے کہ بہت جلد پتہ چل جائے گا کہ کس کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں اور کس کو پسینہ آتا ہے. کیا کہیں گے اس پر؟ جب کارکردگی نہ ہو، آٹا جو ہے وہ 80 روپے کلو ملے، چینی 100 روپے کی ہو جائے، بجلی اور گیس کے بل جو ہیں وہ اتنے مہنگے ہو جائیں کہ عوام ادا نہ کر سکیں، پیٹرول کی قیمتیں اوپر چلی جائیں پیٹرول مافیا کی وجہ سے، مافیاز ٹیک اوور کر لیں، اور اس کے بعد ادویات کے مافیاز آ جائیں، انسولین جو ہے وہ اتنی مہنگی ہو جائے، ادویات کی قیمتوں میں 500 جو ہے وہ گنا اضافہ ہو جائے، تو پھر ہوتا یہ ہے کہ پھر عوام کو آپ جب دیوار کے ساتھ لگاتے ہیں تو آپ کی کارکردگی ہوتی نہیں ہے. پھر آپ چور چور کے نعرے لگاتے ہیں، جھوٹا احتساب کرتے ہیں، اس میں کچھ نہ نکلے پھر آپ غداری کی طرف آتے ہیں اور پھر آپ بڑکیں مارتے ہیں. جو بڑکیں ہوتی ہیں نا جی، یہ بڑکیں وہی مارتا ہے جس کے پاس کچھ کرنے کو نہیں ہوتا، کچھ کہنے کو نہیں ہوتا. بلین ٹری سونامی ہو، وہ آپ کی 100 ارب کی BRT ہو، ہم نے 3 بنائی ہے 90 ارب میں الحمدللہ. وہ آپ کا فورن فنڈنگ اکاؤنٹس ہوں جس میں پتہ نہیں کہاں کہاں سے فنڈنگ آئی ہے، کبھی سٹے آرڈر ہے، کبھی کہتے ہیں کہ جناب ہمیں اس کو صیغہ راز میں رکھا جائے، الیکشن کمیشن کا دائرہ اختیار نہیں ہے. آٹا سکینڈل ہو، چینی سکینڈل ہو، ادویات کا سکینڈل ہو، یہ سارے پبلک منی ہے. یہ ٹانگیں بھی کانپیں گی، پسینے بھی آئیں گے، اور آنے والے دنوں میں جیل بھی جانا پڑ سکتا ہے اور جیل جائیں گے. دیکھیے اس پہ صرف میں اتنی بات کرتا ہوں کہ پبلک منی کی کرپشن اب ثابت ہوتی جا رہی ہے دن بدن. عوام کا جینا انہوں نے دھوبر کر دیا ہے. ہمارے پہ تو کیسز ہیں، ہمیں کیا کریں گے؟ پھانسی لگا دیں گے. ہمارے پہ جو کیسز ہیں اس میں 1 روپے کی کرپشن نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی لنک نہیں ہے. آج تک ایک سرکاری پروجیکٹ نہیں بتا سکے کہ جس میں کوئی خرد برد ہوئی ہو، کوئی کرپشن ہوئی ہو. اثاثے منی لانڈرنگ، اور اس میں بھی سپریم کورٹ کا حال ہی میں ایک فیصلہ آیا ہے. تو یہ سارا ایک ڈھکوسلا ہے اور میں سمجھتا ہوں اس وقت نہیں ہے. لیکن بتائیے گا کہ نا مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کی جانب سے اور اسپیسیفکلی نواز شریف صاحب کی متنازع تقریر کے بعد مسلسل ہم نے دیکھا ہے کہ ایسی سٹیٹمنٹ سامنے آ رہی ہیں جس کو نہ آپ کی پارٹی کے اندر نہ لوگ اس کو انڈورس کر رہے ہیں، نہ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں. خود بلوچستان کے سر عبدالقادر صاحب بلوچ بھی پارٹی سے ناراض ہو کے علیحدہ ہو گئے ہیں. انہوں نے بولا کہ میں اس لیے علیحدہ ہوں کیونکہ میں فوج کے خلاف بیانیہ برداشت نہیں کر سکتا، میں خود فوجی رہا ہوں. پارٹی کے اندر اس وقت کیا سچویشن ہے آپ کی؟ جنرل قادر بلوچ صاحب کی جو ناراضگی ہے وہ ایک قبائلی ایشو ہے. سردار اختر مینگل صاحب کی اور ثناء اللہ زہری صاحب کی ایک قبائلی دشمنی جو بلوچستان میں بڑی مشہور ہے، وہ بڑی دیر سے چلتی آ رہی ہے. جلسہ جب ہوا PDM کا، وہاں یہ تنازع کھڑا ہوا، اور ثناء اللہ زہری صاحب کے حوالے سے عبدالقادر بلوچ صاحب کی ان کے ساتھ افیلیشن بھی ہے، وہ ٹرائبل ان کو چیف بھی مانتے ہیں، ان کے ساتھ ان کی بہت سٹرونگ ایسوسیشن بھی ہے. اس معاملے پہ ناراضگی ہوئی تو اس پہ اس قبائلی ایشو کے اوپر ان سے بات چیت ہماری ہوئی ہے. اب دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے، مگر اس کا بیانیے سے یا پارٹی کی پالیسی سے یا نریٹو کے ساتھ کوئی ایسا تعلق نہیں ہے. اگر ہوتا تو وہ ہمیں بتاتے یا اس کو پبلکلی ڈکلیئر کرتے. انہوں نے اس قبائلی ایشو کے حوالے سے احسن اقبال صاحب سے بھی بات کی، شاہد خاقان صاحب سے بھی بات کی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا پارٹی کے نریٹو سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور پارٹی انشاءاللہ متحد ہے اور ہمارے MNAs MP سارے انٹیکٹ ہیں. ابھی تک کوئی ایسا آؤٹ کرائے نظر نہیں آیا. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے دنوں میں پارٹی جو لوگ چھوڑ چکے ہوئے تھے ان کے بیانات لگا کے ان کو پارٹی کے ساتھ ایک اور بڑا اہم معاملہ ہے، اور وہ یہ کہ شیر جوان فورس جو ہے یا شیر جوان ونگ جو ہے، جو بھی اس کا نام دینا چاہے، وہ اس کی کل لانچنگ ہوئی ہے. اس وقت نون لیگ کا جو ہے وہ MSF موجود ہے جو مسلم اسٹوڈنٹ فرنٹ ہے، اسی طرح ان کا یوتھ ونگ موجود ہے. ان دونوں چیزوں کے ہوتے ہوئے آپ کو یہ شیر جوان فورس کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ دیکھیے یہ ایک اسٹوڈنٹس کی موومنٹ ہے، ایک تھنک ٹینک ہے، ایک اویئرنیس کی کیمپین کے ذریعے اس کو کریٹ کیا گیا ہے. اس میں پڑھے لکھے نوجوان ہوں گے، اربن ایجوکیٹڈ یوتھ ہوگا، اچھی یونیورسٹی کالجز کے لوگ ہوں گے، اور جس طریقے سے اسٹوڈنٹس کو ہمیشہ موبلائز کیا جاتا ہے، اسٹوڈنٹس کو اویئرنیس دی جاتی ہے، ہر کاز میں اسٹوڈنٹس کی ایک باقاعدہ کنٹریبیوشن ہوتی ہے، بجائے اس کے کہ کوئی گائیڈنس نہ ہو اور کوئی کسی قسم کی رہنمائی انہیں نہ ملے. تو یہ ایک اسٹوڈنٹس کی موومنٹ کریٹ کی گئی ہے تاکہ وہ ملک میں جمہوریت کے استحکام کے لیے، رول آف لاء کے لیے، کانسٹیٹیوشن کی سپریمیسی کے لیے، سوشل کازز کے لیے ایک اسٹوڈنٹس کا پلیٹ فارم ہے.
اور اس کو انشاءاللہ جو ہے بڑی پازیٹیولی لے کے چلیں گے اور کوشش کریں گے کہ یہ معاشرے میں اپنا ایک جو ہے فعال اور ایک بہت اچھا ادا کر سکیں. صحیح, بہت شکریہ جی. عطا تارڑ ہمارے ساتھ موجود تھے اور اسی حوالے سے مزید بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما علی محمد خان صاحب, ان کو شامل گفتگو کریں گے. خان صاحب بہت شکریہ باخبر سویرا کو وقت دینے کے لیے. سب سے پہلے تو جو آپ سے سوال پوچھنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اپوزیشن کی جانب سے ملکی اداروں کو مسلسل ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. کیا ریزن ہو سکتی ہے, آپ لوگوں کی کیا انڈرسٹینڈنگ اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بہت شکریہ آپ سب کو, صبح بخیر جی. بہت شکریہ. نئے ہفتے کا پہلا دن ہے. ہر دن اللہ تعالیٰ کا ایک تحفہ ہوتا ہے اور اس کو آخری دن سمجھ کے گزارنا چاہیے کہ شاید کل زندگی میں دوسرا دن نہ آئے. امید پہ دنیا قائم ہے, لیکن آج ہم کچھ ایسا کر جائیں اپنے گھر کے لیے, اپنے آپ کے لیے اور اپنے ملک کے لیے, اپنے دین کے لیے, جس پہ ہم پھر بعد میں اللہ تعالیٰ کے سامنے سرخرو ہو سکیں. یہ جو میں نے گفتگو سنی ہے عطا تارڑ صاحب کی بھی اور آپ کا سوال بھی, دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ جذباتی طور پہ آپ ری ایکشن میں کچھ کرتے ہیں, وہ ہوتا ہے سیاست میں. آپ غصے میں آ کے کوئی بیان دے دیتے ہیں, اس کی معافی بھی ہے اور اس پہ درگزر بھی ہوتا ہے, کیونکہ اگر ایک ایک بات پہ ہم نے ایک دوسرے کو پکڑ کے اور پرچے کرنے شروع کر دیے یا عدالتوں میں گھسیٹنا شروع کر دیا تو پھر سیاست ہو نہیں پائے گی. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بڑا سسٹمیٹیکلی اور بڑے ٹھنڈے دماغ سے پلان کر کے کیا جاتا ہے. یہ جو اس وقت ان کا نیریٹو ہے, اس میں بدقسمتی سے ایشو یہ ہے کہ ہم ایک ایک بیان پہ تو توجہ دے رہے ہیں, جیسے ابھی ایاز صادق صاحب نے بیان دیا ہے, بڑا خطرناک بیان دیا ہے, لیکن اس کو اگر آپ جگسا پزل میں اگر آپ اس کو اندر رکھیں تو آپ کو یہ آئسولیشن میں نظر نہیں آئے گا. اٹس اے کنٹینیوٹی, اور یہ کنٹینیوٹی خطرناک ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ غصے میں, ریٹیلیشن میں, ری ایکشن میں بیان نہیں ہے. الیکشن کو ہوئے 2 سال ہو گئے ہیں اور وہ چیز جو بالکل وہ اس کو ایجیٹیٹ نہیں کر رہے تھے اور مریم نواز صاحبہ اور میاں صاحب بالکل خاموشی تھی, اچانک ان کا اس طرح سے جاگ جانا اور پھر ایک سسٹمیٹکلی چین آف ایونٹس ہونا, یہ بڑا خطرناک ہے. فار ایگزامپل یہ جو گجرانوالے میں انہوں نے 3 بڑی خطرناک باتیں کی, پاک فوج کے خلاف بات کی, اور جو سب سے برا کام آپ ایک ملک کے ساتھ کر سکتے ہیں, دنیا اس بات کو مانتی ہے کہ پاکستان کو یکجا کرنے میں جو مختلف عوامر ہیں ان میں ایک پاک فوج بھی ہے, اور کیٹیگوریکلی پاکستان کے دشمنی کہہ چکے ہیں کہ اگر اس ملک کو توڑنا ہے تو اس کی فوج کو تقسیم کر دو. اور یہ جو آپ سپاہی اور جنرل کے بیچ میں, آفیسر رینک اور سپاہی کے رینک کے بیچ میں جو گیپ پیدا کرنے کی میاں نواز شریف صاحب کوشش کر رہے ہیں, دیٹ از ویری لیتھل, اور وہ اس چیز کو ہم نے کاؤنٹر کرنا ہے, اور اس وجہ سے مسلم لیگ نون کے اندر سے اب ریوولٹ آ رہا ہے. یہ جو بلوچستان سے قادر صاحب کا آیا ہے, بٹ یہ اس کو آپ ایک شخص کا نہ سمجھیں, پوری بلوچستان مسلم لیگ نون نے ان کو ریوولٹ کیا ہے. کس بات پہ؟ جو ان کے سٹیج پہ بلوچستان کی آزادی کی بات ہوئی ہے, اس کو ابھی تک نواز شریف صاحب نے, مریم نواز صاحبہ نے کیٹیگوریکلی کنڈیم اس کو نہیں کیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان چیزوں پہ بہت ہمیں سختی سے دیکھنا ہوگا, کیونکہ کچھ بھی ہو دیکھیں ریاست سے یہ تو پوائنٹ آ گیا سر, پوائنٹ ویل ٹیکن, اور یہ بلا شبہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو نیریٹو جو ہے پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے انڈورس کیا جا رہا ہے, مہنگائی کی حد تک تو بات ٹھیک ہے, لیکن اگر وہ اسٹیٹ کے اور اسٹیٹ کے اداروں کے خلاف جائے گی تو اس کو عوامی پذیرائی نہ ماضی میں کبھی حاصل ہوئی ہے, گزشتہ 32 سال کی تاریخ میں نہ آگے حاصل ہو سکتی ہے. لیکن عمران خان صاحب نے اپنے انٹرویو میں کچھ باتیں کہی تھی, اس نے جب ان کا انٹرویو آیا تو اس میں اپوزیشن سے مذاکرات کا اشارہ دیا تھا. بڑی اچھی بات ہے, اس کا مطلب ہے کہ جو سیاسی عمل ہے وہ مثبت طریقے سے آگے بڑھ سکتا ہے, لیکن اگر پولیٹیکل ٹیمپریچر اتنا ہائی ہوگا تو مذاکرات کیسے ممکن ہے اور کس صورت میں ممکن ہے؟ دیکھیں, مذاکرات کے لیے چینلز ہمیشہ کھلے ہوتے ہیں, اور حکومت ایک بہت بڑی مشینری کا نام ہے, اور ہمارے پاس ایسے سینئر پولیٹیشنز ہیں, فار ایگزامپل پرویز خٹک صاحب ہیں, ان جیسے لوگ ہمارے پاس موجود ہیں جو بات کر سکتے ہیں. ہمارے اسپیکر اسد قیصر صاحب ہیں, ان کا چینل اوپن ہوتا ہے, وہ بات کر سکتے ہیں. ایک ظاہر حکومت کا حصہ نہیں ہے, لیکن وہ ایک نیوٹرل آربیٹر کے طور پہ اچھا رول پلے کر سکتے ہیں. لیکن بات کس چیز پہ ہو, یہ سوال ہے. ایک طرف دیکھیں, دشمن سر اٹھا رہا ہے, دشمن دہشت گردی کے ذریعے سر اٹھانے کی ناکام جسارت کر رہا ہے, اس کی کمر ہم توڑ چکے ہیں اللہ تعالیٰ کے کرم سے بے شمار سینے چھلنی کرانے کے بعد. کل بھی میں پشاور تھا, وزیر اعظم صاحب نے ہدایت کی تھی کہ جو دیر کالونی میں جو مدرسے پہ اٹیک ہوا تھا اور جس میں بچے شہید ہوئے تھے, 22 سال سے کوئی 35 سال کے بیچ کے جو ہے ینگ بچے تھے, دور حدیث کر رہے تھے, وہاں جا کے میں نے ادھر میسج کیا دیا
मैसेज ये दिया कि जो हमारा दुश्मन हमारे खिलाफ एक नैरेटिव बिल्ड कर रहा है, खुदा न खास्ता कि हुकूमत या रियासत जो है वो स्कूल के बच्चे और मदरसे के बच्चे में फ़र्क करती है। वज़ीर आज़म साहब ने कैटेगोरिकली मुझे कहा कि अब जाएँ, मेरी रिप्रेजेंटेशन करें और वहाँ ये मैसेज दें कि रियासत पाकिस्तान के सब बच्चे हैं, हुकूमत, स्कूल के बच्चे, मदरसे के बच्चे हम एक नज़र से देखते हैं। अब ये देखें, उधर मदरसे को अटैक हुआ, कोयटा में जो है उधर बाज़ार में अटैक हुआ, कुछ दिन पहले जो है कराची में आपने देखा होगा रेंजर्स और पुलिस पे हमारे जवानों पे हमले हुए, और इसी तरह आपने देखा होगा बलूचिस्तान में जो है वहाँ और वज़ीरिस्तान में फ़ौज पे शहादतें हुई, अटैक्स हुए। तो इस हालत में देखें, एक वो हमला है जो आप बम बांध के या मिसाइल मार के करते हैं, दूसरा ज़बान का ज़्यादा ख़तरनाक है। और अंदर से जब वो, क्योंकि ये नैरेटिव उठा के मुस्लिम लीग नून का हमारा अज़ली दुश्मन हिंदुस्तान वहाँ उस पर खुशी के शादियाने बजा रहा है और उसको अपने लिए वो यूज़ कर रहा है। तो वो जो जुबान का हमला है जो कि मुसलसल हमारे मुल्क की सॉवरेनिटी को टारगेट कर रहा है, हमारे इदारों की सॉवरेनिटी को टारगेट कर रहा है, सो हुकूमत ने क्या सोचा है, क्या आपका प्लान ऑफ एक्शन है? देखें, जहाँ तक महंगाई का इशू है, इंशाल्लाह वो जो इश्यूज़ उसके हैं वो आहिस्ता आहिस्ता कंट्रोल हो रहे हैं। आप इंशाल्लाह महीने 2-3 में देखेंगे बहुत हद तक बेहतरी आ जाएगी और आ रही है। महंगाई पे एनर्जी इशू, खान साहब हमेशा कहते हैं एनर्जी क्राइसिस एक बहुत बड़ी चीज़ है, बड़ा चैलेंज है हमारे सामने। सूदी निज़ाम से निकलना, बहुत बेशबहा अरब के कर्जे जो है वो वापस करना, उसके साथ साथ एजुकेशन पे, एनवायरनमेंट एक बहुत बड़ा इशू है। अब ये सीरत नबी कॉन्फ्रेंस जो हमने की है तरसों, उसका इन्वान ही इस्लाम और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका की रोशनी में एनवायरनमेंट के, क्लाइमेट चेंज, वो बड़ा अच्छा हुआ। इन चीज़ों पे आए, हुकूमत के साथ बैठे, अपोजिशन उनके लिए, इनके साथ इस पर बिल्कुल बात करने के लिए तैयार हैं। दानली भाई भी बात करना चाहते हैं, करें, आएँ। क्या आप जो कमेटी है वो बताएं उसमें कौन से सबूत हैं? आपकी तो पिटिशन दी पूरे 240 हल्के मुल्क के, आपकी तो पिटिशन दी 11 हैं, आपसे ज़्यादा पिटिशन तो हमारी है, उस पर भी आए बात करें। लेकिन देखें, अगर बात आपने इस पर करनी है कि वो मैदानी जंग में जीती हुई जंग जो खून बहा के हमने जीती है, उसको अपने सियासी मकसद के लिए आप गहनाना चाहते हैं, गंवा नहीं सकते, गहनाना चाहते हैं, तो उसकी इजाज़त तो सबसे पहले आपको मुस्लिम लीग नून का वर्कर नहीं देगा, क्योंकि वो मुहब्बे वतन है, वो पाकिस्तान से मोहब्बत करता है और पाक फौज से मोहब्बत करता है। आपके साथ इसलिए है कि वो समझता है कि मियाँ नवाज शरीफ मुल्क को अच्छा चला सकता है, या हम इमरान खान साहब से इसलिए कि हम इमरान खान साहब जो है अच्छा चला सकते हैं। लेकिन जहाँ आप फौज पे, मुल्क पे अटैक करेंगे, वहाँ तो आपके अपने घर का नून लीगी वर्कर आपके साथ नहीं खड़ा, वहाँ पे आपका अपना वर्कर आपके साथ नहीं खड़ा होगा। बहुत शुक्रिया जी। अली मोहम्मद खान साहब हमारे साथ मौजूद, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, बता रहे थे कि जी जो नैरेटिव इस वक्त अपोजिशन खड़ा कर रही है, उस नैरेटिव पे खुद अपोजिशन की वर्क फोर्स, उनकी अवामी हमायत उनके साथ नहीं होगी। बल्कि शबाब, कुछ हमने देखा कि कुछ आके वुज़रा रहनुमा आके ना सपोर्ट करें, ना इसको इंडोर्स करें, बट इसको खुल के कंडेम भी नहीं करे। तो ये भी एक बहुत बड़ा सवाल निशान है कि ऐसा क्यों है। ना ही देखा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, क्या ना फजल रहमान साहब ने, बल्कि फजल रहमान साहब तो एयाज सादी के घर भी चले गए। हर एक